سارے معزز طلبہ کرام و اسٹیج پہ جمع علماء اہل سنت و اساتذہ کرام و دین کی تبلیغ کرنے والے مبلغین کرام و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، وصدق ذلك من الشاهدين والشاكرين. دعوانا الحمد لله رب العالمين. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے مجھے قیامت میں سب سے زیادہ قریب تر وہ شخص ہوگا جو تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر پاک اثرت درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی آپ کے سامنے مجلس مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب تبارک و تعالی قرآن مجید قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری فرما برداری کرو، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ محبت الہی کا دعویٰ جب ہی سچا ہو سکتا ہے جب آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اختیار کرے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا محبت الہی کا دعویٰ جب ہی سچا ہو سکتا ہے جب آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کرے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے بعد تشریف لے گئے، جنہوں نے خانہ کعبہ میں مناسب کیے ہوئے تھے، انہیں سجا کر ان کو سجدے کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے گروہ سے کہا، اے قریش کے گروہ، تم اپنے آباء و اجداد یعنی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے دین سے ہٹ گئے ہو، تو قریش کے گروہ نے کہا، ہم ان مردوں کو رب تبارک و تعالی کی محبت میں پوچھتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ عز و جل قریب کر دے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ فرما دو اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری فرما برداری کرے، اللہ انہیں دوست رکھے گا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا محبت الہی کا دعویٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے بغیر ناقابل قبول ہے۔ جو محبت الہی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کرے۔ جو محبت الہی کا دعویٰ کرتا ہے اسے چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرے۔ جو محبت الہی کا دعویٰ کرتا ہے اسے چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنے والدین، اپنے اولاد، اپنے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے۔ جو کامل مومن بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے رسول کریم سے محبت کرے۔ جو کامل ایمان والا بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے والدین سے زیادہ رسول سے محبت کرے۔ جو کامل ایمان والا بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے دوست و احباب سے زیادہ رسول سے محبت کرے۔ جو کامل ایمان والا بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مال و دولت سے زیادہ رسول سے محبت کرے۔ جو کامل مومن حقیقت ایمان و حقیقت مسلمان بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی جان سے زیادہ رسول سے محبت کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں آپ اس وقت کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک اپنے رشتہ داروں سے زیادہ رسول سے محبت نہ کریں گے۔ آپ اس وقت حقیقت ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ رسول سے محبت نہ کریں گے۔ آپ اس وقت کامل ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ اپنے جان مال سے زیادہ رسول سے محبت نہ کریں۔ عشق دعوت و بہت کر دیں گے، عشق دعوت و بہت کرتے ہیں، رسول سے بہت محبت ہے۔ یاد رکھیے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہے اگر خان کے ہم سب کچھ نہ مکمل ہے۔ اب جانے کیسے عشق
کے دعوت و خط میں بہت سے لوگ کہتے ہیں میں ہر وقت میں ہر بار مجلس میلاد میں جاتا ہوں میں تم سے زیادہ بڑا عاشق رسول ہوں، میں میلاد کراتا ہوں میں تم سے بہت بڑا عاشق رسول ہوں، ارے میں اجتماع میں جاتا ہوں میں نیک اعمال کرتا ہوں میں سنتوں کا پابند ہوں میں تم سے زیادہ عاشق رسول ہوں، میں تہجد گزار ہوں میں تم سے بڑھ کر عاشق رسول ہوں۔ آخر جانے کیسے کہ حقیقت میں عاشق رسول کون ہے، اس کا پیرامیٹر اس کو ناپے کیسے کہ کون حقیقت میں عاشق رسول ہے؟ خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تم میں سے اس وقت تک کامل مومن والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ مجھے اپنے مال اپنے اولاد اپنے والدین ہر چیز زیادہ محبوب نہ جانے۔ اسی پہ آج صاحبہ ہر چیز کا ایگزامپل ہوتا ہے، اس کے رسول کو ایگزامپل دینا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو صاحبہ کرام سے ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ جنگ ہوئی جس میں ایک طرف کفار تھے ایک طرف رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے۔ کفار کی طرف سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے اور مسلمانوں کی طرف سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے۔ اللہ اکبر، دنیا دیکھتی ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے جنگ کرنے کا وعدہ ہو چکا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کی کیا عاشق رسول ہے، محبت الہی میں محبت رسول میں آ کر محبت الہی میں آ کر اپنے بیٹے سے لڑنے پر آمادہ ہوئے۔ جنگ کے بعد جنگ کے کچھ دنوں کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ایمان لا لیے۔ ایک دن دونوں باپ بیٹے کو گفتگو کر رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے اپنے ابا جان سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا ابا جان جنگ کے وقت جنگ کے دن میری تلوار آپ کے گردن تک پہنچ چکی تھی لیکن میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کر میں نے آپ کو اپنا والد و والد سمجھ کر چھوڑ دیا۔ اتنا سننا تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عشق رسول جوش میں آ گیا۔ وہ کہتے ہیں خدا عز و جل کی قسم اگر میری تلوار تیرے گردن تک پہنچ جاتی میں یہ نہ دیکھتا تو میرا بیٹا ہے، اگر میری تلوار تیرے گردن تک پہنچ جاتی تو میں نہ دیکھتا تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اگر میری تلوار تیرے گردن تک پہنچ جاتی تو میں عشق رسول میں آ کر مجھے اپنا بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا بلکہ گستاخ رسول سمجھ کر تیری گردن اڑا دیتا۔ دیکھیں یہی عاشق رسول ہے۔ ہم خالی عشق کی دعوت کرتے ہیں کیا کہ محبت تو بہت ہے لیکن وقت دینے کو تیار نہیں، یہ وہ عاشق رسول ہے جن کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ فرما دیا تم اس وقت تک کامل مومن نہیں سنتے جب تک مجھے اپنے مال اپنی اولاد اپنی جان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ جانو۔ تو یہی وہ حقیقی عاشق رسول ہے۔ ان کے بعد میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرما دیا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان ارشاد فرمایا کہ راہ خدا میں جہاد کے لیے صدقہ کرو، راہ خدا میں جہاد کے لیے صدقہ کرو۔ یہ حکم ہے، یہ فرمان عالی شان سن کر اس کی تعمیل کرنے کے لیے صحابہ کرام اپنے مطابق ان کی حیثیت کے مطابق جو ان سے بن پڑا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کے پیش کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 10,000 مجاہدین سامان کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تسلیم کیے اور 10,000 دینار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیے اور یا ساتھ ہی ساتھ 900 اور 100 گھوڑے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان سن کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس وقت یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد میرے پاس بھی مال تھا، میرے پاس بھی دولت تھی، میں سوچ رہا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہر بار اس معاملے میں صدقات و خیرات کے معاملے میں مجھ سے سبقت لے جاتے ہیں لیکن اس بار میں بھی زیادہ سے زیادہ رائے خدا میں خرچ کر کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سبقت لے جاؤں گا۔ یہ سوچنے کے بعد عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تشریف لے آتے ہیں، گھر میں تمام سامان کو ایک طرف اکٹھا کرتے ہیں، اس کے 2 حصے کرتے ہیں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑتے ہیں اور ایک حصہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آقا کریم جب ان کو دیکھتے ہیں تو ان سے فرماتے ہیں اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر والوں کے لیے آدھا مال چھوڑ کے آتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ نبی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آتے ہیں اپنا تمام مال لے کر آتے ہیں اور ایسا سادہ سے لباس پہن کے آتے ہیں، اللہ قربان جائے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سادہ سے لباس پہن کر وہ لباس پہنتے ہیں اس میں کانٹے کے بٹن چکے ہوئے تھے، سادہ سا جبہ پہن کے آتے ہیں اس میں کانٹے کے بٹن چکے ہوئے تھے، تمام مال لے کر اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے، فرمایا صدیق اکبر اپنے گھر والوں کے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ اتنا سننا تھا، محبوب نے اتنا کہنا تھا، محبوب نے اتنا فرمان کیا یہ سن کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ سب سے عاشق رسول تھے، حقیقی مومن کامل مومن تھے، حقیقی مسلمان تھے، ان کے عشق رسول جوش میں آ گیا۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ محبوب کا یہ کہنا کچھ اور تھا، محبوب کا یہ کہنا کچھ اور تھا، کیونکہ محبوب جانتے ہیں کہ میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں، میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جان مال عزت سب کچھ قربان
قربان کر دیا. مکہ مکرمہ کے وقت جب سب لوگ آپ کے خلاف ہو گئے تھے, سب لوگ آپ کے جان لیوا ہو گئے تھے, یہاں تک کہ کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہ تھا, کوئی آپ کے فرمان سننے کو تیار نہ تھا, سمجھنے کو تیار نہ تھا, اس وقت بھی میں تیار تھا. صدیق اکبر فرماتے ہیں اس وقت بھی میں تیار تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہیں تو, کچھ مانگے تو میں تمام مال, تمام چیزیں قدموں میں قربان کرنے کو تیار تھا. یہ چیز پیش کر تمام مال قربان کرنے کو تیار تھا. آقا فرما تو دے کچھ کہیں تو میں تمام چیزوں کے راہ ان کے قدموں میں قربان کرنے کو تیار تھا. صدیق اکبر جانتے ہیں, وہ عاشق رسول کو جانتے ہیں یہ چیز میرا کیا ہے, سب چیز محبوب کا ہے, سب چیز تو محبوب کا ہے. جو کچھ ملا محبوب کا صدقے ملا. کھاتے ہیں ان کے در کا, پیتے ہیں ان کے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, جو کچھ ملا وہ صدقے ملا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جانتے ہیں کہ آقا نے جو فرمایا, آقا کا فرمانا تھا ماشاءاللہ.